نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف فرما تھے تو صحابہ بھی تشریف فرما تھے. ایک شخص آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا. حاضر ہونے کے بعد عرض گزار ہوا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, حضور میں جس جگہ پہ نوکری کرتا ہوں مجھے وہاں سے 10 روپے تنخواہ ملتی ہے. روپے تو آج کل ہے, اس وقت درہم تھے. حضور 10 درہم مجھے وہاں سے تنخواہ ملتی ہے جس سے میرا گزارا صحیح نہیں ہوتا اور میرے گھر کا خرچ پورا نہیں ہوتا. اے اللہ کے نبی, آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں, کوئی وظیفہ بتا دیں کہ جس کو میں پڑھوں اور عمل کروں اور عمل کی وجہ سے میرا اس تنخواہ سے میرے گھر کا گزارا چل جائے. نبی علیہ السلام نے, آپ نے جب اس سے یہ بات سنی تو آپ سنیں اس بات کو توجہ سے سنیں. آپ علیہ السلام نے جب اس سے یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا پہلے کتنی تنخواہ لیتے ہو؟ تو عرض کرنے لگا, حضور 10 درہم لیتا ہوں. مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا جاؤ آج اپنے مالک سے کہہ دو کہ تمہیں 10 درہم نہ دے, آج سے تم اس سے 7 درہم تنخواہ لینا شروع کر. 7 درہم. صحابہ کہتے ہیں اس نے جب یہ بات سنی تو سرکار نے فرمایا 10 نہیں 7 لینے ہیں. تو صحابہ کہتے ہیں اس نے کوئی اعتراض نہیں اٹھایا اور وہ چپکے سے چلا گیا. صحابہ کہتے ہیں جب وہ چلا گیا تو بات ہمارے ذہن میں بھی پیدا ہوئی کہ جس کا 10 سے گزارا نہیں چلتا تو سرکار نے کوئی وظیفہ نہیں بتایا اور آپ بلکہ یہ فرما رہے ہیں کہ 10 کی بجائے تم آج سے 7 درہم تنخواہ لینا شروع کر دو. اللہ اکبر. صحابہ کہتے ہیں دن گزرتے گئے تو کچھ دنوں کے بعد جب دوبارہ وہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا تو وہی شخص جو پہلے آیا تھا پریشان حال تھا. تو سرکار خدمت میں حاضر ہوا, حضور ایسا مسئلہ ہے 10 درہم ہے, گھر کا گزارا نہیں چلتا. صحابہ کہتے ہیں جب کچھ دنوں کے بعد پھر وہ شخص آیا تو اس کے آنے کا انداز ہی کچھ الگ تھا. ایسے حشاش بشاش خوش ہے اور جناب والا ایسا خوشی کا عالم ہے, اس کے چہرے پر خوشی کے اثرات ہیں. اللہ اکبر. صحابہ کہتے ہیں آیا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی خدمت میں آ کر سلام عرض کیا. سلام عرض کرنے کے بعد نبی علیہ السلام کی خدمت میں عرض گزار ہوا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور اللہ کا بڑا کرم ہوا ہے, اللہ رب العزت نے مجھ پر بڑا احسان عظیم کیا ہے کہ پہلے 10 درہموں سے میرے گھر کا خرچ نہیں چلتا تھا. پہلے 10 درہموں سے میرے گھر کا خرچہ نہیں چلتا تھا. جب سے آپ نے فرمایا کہ 10 نہیں لینے, اپنے مالک سے 7 درہم لینے ہیں, اللہ نے اتنا کرم کیا ہے. پہلے 10 درہم ہوتے تھے, میرا گھر نہیں چلتا تھا, تو اب میں 7 درہم لیتا ہوں. حضور مولا تعالیٰ نے آپ کی زبان کی برکت سے اتنا کرم میرے اوپر کیا ہے کہ میں جناب والا بانٹ کے تھک جاتا ہوں. نہ پیسے ختم ہوتے ہیں نہ رزق ختم ہوتا ہے. نہ پیسے ختم ہوتے ہیں نہ رزق. حضور اللہ رب العزت نے مجھ پر بڑا کرم کیا ہے. لیکن سوال یہ ہے محبوب, آپ یہ فرمائیں کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ 10 سے گزارا نہیں چلتا تھا, اب 7 سے اتنا اللہ رب العزت نے کرم کر دیا. میں سخاوت بھی کرتا ہوں, غرباء کو بھی دیتا ہوں, یتیماں کو بھی دیتا ہوں اور ان کو پیسے بھی دیتا ہوں, ان کو کھانا بھی کھلاتا ہوں, پھر بھی نہ رزق کم ہوتا ہے نہ پیسہ کم ہوتا ہے. حضور اس کی کیا وجہ ہے؟ صحابہ کہتے ہیں ہم بھی بڑے حیران تھے کہ جس کا 10 درہموں سے گزارا نہیں ہوتا تھا اب 7 درہموں سے وہ بڑا خوش ہے. اللہ اکبر. آپ سنیں اس بات کو, اور بالخصوص وہ احباب سنیں اس بات کو جو نوکری کرتے ہیں, وہ ذرا اس بات کو دل کے کانوں سے سنیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا پہلے تم جس کے پاس نوکری کرتے تھے تنخواہ تم 10 روپے لیتے تھے, یعنی 10 درہم لیتے تھے, لیکن کام تم 7 درہم کا کرتے تھے. کام تم 7 روپے کا 7 درہم کا کرتے تھے. اوپر جو 3 درہم تھے نا, 3 درہم کی جو تو تنخواہ لیتا تھا اور وہ ٹائم تو ایسے بیٹھ کے ڈنڈی مار کے گزار دیتا تھا. وہ ٹائم تو ایسے جناب والا ہڈ حرامی کر کے گزار دیتا تھا. تو 7 درہم تیرے اوپر حلال تھے, وہ 3 درہم جو تو جناب والا اضافی لیتا تھا, جو کام نہیں کرتا تھا, تیرے 10 بن جاتے تھے.
وہ 3 درہم تیرے اوپر حرام تھے، تو اس حرام کی وجہ سے اللہ نے تیرے رزق میں بے برکتی پیدا کر دی تھی۔ میں نے اپنی نگاہ نبوت سے دیکھا، جو اللہ نے مجھے عطا کی تھی، کہ بھی 10 لیتا ہے تو اس کا گزارا نہیں چلتا۔ جب میں نے دیکھا، اللہ اکبر، تو میں نے دیکھا بھی کام 7 کا کرتا ہے اور لیتا 10 ہے، تو میں نے اپنی نگاہ نبوت کی وجہ سے دیکھ کر تمہیں بتا دیا کہ میرے غلام، تو نے 10 نہیں لینے، تو نے 7 لینے ہیں۔ تو اب تو کام بھی 7 کا کرتا ہے اور درہم بھی 7 لیتا ہے، تو 7 درہم تیرے حلال کی ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے تیرے رزق میں برکت پیدا فرما دی ہے۔ اور جو احباب جن کی ڈیوٹی جناب والا 8 گھنٹے ہے، تو وہ 8 گھنٹے ہی کریں۔ جن کی 5 گھنٹے ہیں تو وہ 5 گھنٹے ہی کریں۔ جن کی 8 گھنٹے ہیں وہ 6 گھنٹے کر کے آتے ہیں، ڈنڈی مار کے 2 گھنٹے کے جناب والا آ جاتے ہیں۔ تو 2 گھنٹے کی تنخواہ اس حدیث کی روشنی میں آپ پر حرام ہے۔ آپ کی ڈیوٹی اگر 8 گھنٹے ہے تو 8 گھنٹے کریں، 5 گھنٹے ہیں تو 5 گھنٹے کریں۔ اللہ ہم سب کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق